ملکہ سیرا سیریز سیزن 5 وادی سنگ قسط نمبر 5۔ ایمرے دل و جان سے ایلما برانٹ کو چاہتا تھا۔ وہ اس کی زندگی کے ساتھ ایک ایسی کہانی وابستہ تھی جو کبھی کبھی خود بھی اسے اضطراب میں مبتلا کر دیا کرتی تھی۔ اسے اپنی تمام زندگی ایک راز ہے سربستہ محسوس ہوتی تھی اور کبھی کبھی اپنے راز میں خود کھو جاتا تھا۔ نہ جانے کیا قصہ ہے یہ، نہ جانے کیا ہے سب کچھ۔ عام انسان کی حیثیت سے ایک مہذب ملک میں زندگی گزاری تھی۔ اگر وہی زندگی قائم رہتی تو کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ اگر اسے اس کے بارے میں سب کچھ نہ بتایا جاتا تو شاید وہ کبھی خود پر غور کرنے کی کوشش بھی نہ کرتا اور زندگی ایلما کی محبت کے ساتھ ساتھ ایسے ہی گزر جاتی۔ لیکن اپنے بارے میں معلوم ہونے کے بعد خود ایمرے کے ذہن میں کبھی کبھی اپنی مملکت کا خیال آ جاتا اور وہ سوچتا تھا کہ ٹریویگا کیسا ہوگا، کیسے وہاں زندگی رواں دواں ہوگی، وہاں کے لوگ کس انداز میں اپنا وقت گزارتے ہوں گے۔ اور پھر مسٹر برانڈ نے جانے کیا کیا کہانیاں سنایا کرتے تھے ٹریویگا کے بارے میں، اور ان کہانیوں نے ایمرے کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ ایلما برانٹ کی محبت اس کے پورے وجود میں جذب تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے کبھی کبھی ٹریویگا کا خیال بھی آ جاتا تھا اور دل میں یہ خواہش چٹکے لینے لگتی تھی کہ وہ ٹریویگا کو ایک بار دیکھے۔ پھر یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے مسٹر برانٹ اس قدر پر امید تھے کہ ایمرے نے صورتحال کا اندازہ بھی نہیں لگایا اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس مہم میں وہ اپنے سب سے محبت کرنے والے خاندان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لیکن اب یہاں تک آ گیا تھا اور واقعات اس طرح پیش آئے تھے کہ وہ سر سے پاؤں تک اس میں ملوث ہو گیا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایلما کی صورت دیکھ کے اس کے حوصلے پست ہونے لگتے تھے اور وہ عجیب سی نگاہوں سے ایلما کو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ اس وقت ایلما ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی فضا میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ایمرے نے اسے دور سے دیکھا اور اسی کی جانب چل پڑا۔ شام کے سناٹے کافی گہرے ہو گئے تھے اور فضا میں دھند پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ ایلما کے پیچھے جا کھڑا ہوا، لیکن ایلما کو اس کی آمد کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ جب بہت دیر گزر گئی تو اس نے ایلما کو آواز دی اور ایلما چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر تھکے تھکے تاثرات تھے۔ ایمر اس کے سامنے آ کر پتھر پر بیٹھ گیا۔ ایلما کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ایلما، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ بہت تھک گئی ہو؟ نہیں۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ نہیں۔ لیکن مجھے تمہارے چہرے پر تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ تھکن تو ہے ایمرے، لیکن ایسی نہیں جو ناقابل برداشت ہو۔ ایلما، تمہارے دل میں کیا ہے؟ یقین کرو کچھ بھی نہیں، بس خیالات تو ہیں۔ تم خود محسوس کر لو کہ میں کتنے نقصانات سے دوچار ہو چکی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ اگر ہم کسی طرح اس مہم کو ٹال جاتے یا نہ آتے تو کیا اچھا نہ رہتا ایمرے؟ بہت اچھا رہتا ایلما، لیکن تمہیں اندازہ ہے اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے یہاں آنے کی ضد نہیں کی تھی۔ ہاں، میں جانتی ہوں، اور یہ الزام میں تم پر نہیں لگا رہی۔ مسٹر برانٹ نے اپنے ذہن میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے میری بستی، میری دنیا تک لائیں گے۔ حالانکہ ایلما، میری بستی، میری دنیا، میری زندگی وہی تھی تمہارے ساتھ۔ تم جہاں بھی ہو وہیں میرے لیے زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جہاں تم نہ ہو وہاں اختتام۔ میں جانتی ہوں ایمرے، لیکن میں نے مسٹر برانٹ کی خواہش کی تکمیل کی۔ ایمرے، ایک بات بتاؤ، پوچھو۔ تم بھی تو کہتے تھے کہ تمہارے دل میں اپنی دنیا دیکھنے کی خواہش ہے۔ ہاں، میں کہتا تھا۔ اب تمہارے کیا احساسات ہیں؟ یقین کرو گی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ مسٹر برانٹ کی موت کے بعد میرا دل بجھ گیا ہے، یہ میں جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوگی ایلما کہ میں انہیں کیا سمجھتا تھا۔ ارے میں نے تو آنکھ کھولنے کے بعد دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں کیا جانوں ٹریویگا کیا ہے، وہاں کی کہانیاں کیا ہیں۔ یہ کہانی تو مسٹر برانٹ نے خود ہی میرے دل میں جگائی تھی، ورنہ شاید میں کبھی ان کے بارے میں غور بھی نہ کرتا۔ بے شک مجھے اس کا پورا اندازہ ہے، ایلما نے کہا۔ ایلما، دیکھو، ہم صرف 3 افراد ہیں، میں، تم اور یوٹ۔ ہم یہاں سے واپسی کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، اور میں راستے کے ماحول سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ جو کچھ ہوا ظاہر ہے تمہارے علم میں ہے کہ کس انداز میں ہوا۔ ہم بآسانی جان دے سکتے ہیں، لیکن میں تمہارے انداز میں یہ تھکن پسند نہیں کرتا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایلما نے پوچھا۔ یہ کہ یہاں سے واپسی کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایمرے، تمہارے دل میں اپنی آبادیاں دیکھنے کی خواہش تھی۔ ہاں، لیکن مسٹر برانٹ کے ساتھ، اور اب میں نے کہا نا، ان کی موت کے بعد دل بجھ چکا ہے۔ کہ ہم 3 افراد کامیابی سے یہاں سے واپسی کا سفر طے کر سکتے ہیں؟ یقیناً کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن ایک اور بات بھی میرے دل میں ہے۔ وہ کیا؟ ایمرے نے پوچھا۔ ہم ٹریویگا سے بہت قریب آ گئے ہیں۔ اگر ٹریویگا دیکھ لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ ایلما بولی۔ ایک بات سن لو ایلما، ہاں، یہاں لاکھوں کہانیاں ہماری منتظر ہوں گی۔ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹریویگا میں کیا ماحول ہو، کیسی کہانیاں ہوں۔ اور ایمرے بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ سامنے سے گونی سیانا آتی نظر آئی۔ ایمرے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
लॉर्ड अरीबागा की बहुत सी कहानियां मुतहर्रिक होकर हमारे करीब आ रही हैं। एल्मा ने भी गोमी सियाना को देखा और आहिस्ता से बोली, यकीन करो एमरे, मुझे इस औरत से बड़ा खौफ महसूस होता है। अरे नहीं, क्यों? वो तो बड़ी नरम खू औरत है। हाँ बेशक नरम खू है, लेकिन अजीबो गरीब और पुरस्कार औरत। हाँ इसमें कोई शक नहीं कि पुरस्कार तो है, सितारों की माहिर। गोमी सियाना मुस्कुराती हुई उनके करीब पहुंच गई और बोली, जब मुझे किसी से गुफ्तगू करना होती है तो ना मैं इजाज़त लेती हूँ और ना ही अपनी मुदाखलत पर मुआज़रत करती हूँ, और आराम से इन लोगों के पास आकर बैठ जाती हूँ जिनसे मुझे गुफ्तगू करना होती है। वो इनके सामने बैठ गई और दोनों मुस्कुराने लगे। नहीं मुअज़्ज़ज़ खातून, हम आपकी आमद से नाखुश नहीं हैं। वापस जाओगे तो वापस आ जाओगे, समझे? नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या मतलब? मैंने कहा ना वापस जाओगे तो वापस आना पड़ेगा। वक्त तुम्हें खुद ब खुद पहुंचा देगा, क्योंकि टारीबेगा की ज़मीन जब किसी को आवाज़ देती है तो इस आवाज़ का एक मकसद, एक महवर होता है। दोनों हैरत से एक दूसरे की सूरत देखने लगे। गोमी सियाना को ये बात कैसे मालूम हो गई कि वापस जाने के बारे में सोच रहे थे। एमरे ने कहा कि आपको हमारे ख्यालात का इल्म है। मुझे नहीं, सितारों को। गोमी सियाना ने जवाब दिया, सितारों को? हाँ सितारे जानते हैं, सितारे बहुत कुछ जानते हैं और कभी कभी मुझसे बातें भी करते हैं। कह रहे थे कि मोहब्बत भरे दिल एक दूसरे के लिए मुस्तरिब हैं, वापसी का इरादा रखते हैं और वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनका वापस जाना मुनासिब नहीं होगा। मैंने सोचा कि सितारों की पेशगोई तुम्हें बता दूं, हो सकता है तुम्हारे दिल में वापसी का ख्याल उभर रहा हो। एमरे और एल्मा एक दूसरे को देखने लगे। फिर गोमी सियाना ने कहा, इतना बता देना मेरा फर्ज था, बाकी फैसले तुम्हारे अपने होंगे। बैठिए, आप उठ खा रही हैं। नौजवानी की उम्र में जब इंसान एक दूसरे की कुर्बत में होता है तो किसी दूसरे की मौजूदगी इसे पसंद नहीं आती। ये बात भी आपको सितारों ने बताई है? एमरे ने अजराह मजाक पूछा। नहीं, मेरा तजर्बा है। मैडम सियाना, आपसे बातें करने को दिल चाहता है। सच कह रहे हो झूठ? बिल्कुल सच। तो मैं बैठ जाती हूँ, बातें करो। मैं तो खुद लोगों से बातें करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, इंसान जब दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ होता है तो लोग इससे हटे हटे रहते हैं, कभी इसकी इज्जत और एहतराम के नाम पर और कभी इसकी उम्र से नफरत करते हैं। लेकिन हम आपसे नफरत नहीं करते, मैं जानती हूँ। बोलो क्या बात है? असल में हमारे दिलों में ये बात आई थी कि हम वापस चले जाएं। आपको पूरी कहानी का इल्म हो चुका है। एल्मा के वालिदैन इस मुहिम में अपनी ज़िंदगी खो बैठे हैं। इसके दिल पर इनका शदीद सदमा होगा, लेकिन इस मुहिम जोई के दौरान वो अपने सदमे के एहसास से निपट नहीं सकी। मैं जानता हूँ कि इसके दिल पर क्या बीत रही होगी, और फिर ये पुरसूबत सफ़र। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, ये सदमा जो इस मौत का है दूसरे नुकसान भी पैदा कर सकता है, समझ रहे हो? नरम बिस्तर, गर्म माहौल, पुरस्कून ज़िंदगी जब किसी एहसास को दिल में जगह दे देती है तो फिर इस एहसास के सिवा और कोई तकलीफ़ नहीं होती, और वो तकलीफ़ शिद्दत इख्तियार कर जाती है। अगर एल्मा अपने वालिदैन का शौक मनाने के अपने घर के कमरे में कैद हो जाएगी तो बहुत सी बीमारी इसकी जानिब लपक पड़ेंगी और इसे अपनी आगोश में ले लेंगी, जबकि इस मुहिम में जगह जगह सदमे, परेशानियां, तकलीफ और थकन मौजूद है। और जो वक्त गुजरेगा एहसास तकसीम होता रहेगा और फिर ये सदमे के असरात को भूल जाएगी। बाद में स्कूल के लम्हात मिले भी तो वालिदैन की मौत किस्सा पारीना बन चुकी होगी, और ये सब कुछ इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मरने वाले तो बेशक मर गए, लेकिन मौत को अपनी जानिब इशारे से बुलाना कोई अच्छी बात तो नहीं। मुहिम जोई में दिलचस्पी लेते हो। टारीबेगा जो कुछ भी है, जैसा भी है, तुम्हारे एमरे और तुम्हारे वहां जाना ठीक है, क्योंकि एक बार टारीबेगा की सरजमीन तुम्हारे कदम चूमना चाहती है। ये मैं कह रही हूँ गोमी सियाना। एमरे और एल्मा इसके इन अल्फाज से बहुत मुतासिर हुए थे। एमरे ने दिलचस्पी से कहा, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग खातून, आप टारीबेगा में एक तवील अरसा रह चुकी हैं। हाँ, हम इसके बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। लोग मुझसे टारीबेगा के बारे में पूछना चाहते हैं और मैं इन्हें इसकी सारी तफसील बता दी है। अब कौन सी नई बात है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? अगर हम आपसे कुछ सवाल करना चाहें तो आप नाराज़ तो नहीं होंगी? नहीं होंगी बिल्कुल, इसने कहा। आप भी नौजवान होंगी किसी वक्त, मुअज़्ज़ज़ गोमी सियाना। हाँ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं और मैं इन तमाम मराहिल से गुजर कर यहाँ तक पहुँची हूँ। बच्ची भी थी, नौजवान भी हुई और अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। आपने वहाँ किसी से मोहब्बत की? एमरे ने सवाल कर गोमी सियाना इसे देखने लगी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, लेकिन वो इतनी तवील कहानी है कि मुझे इसके बारे में मज़ीद कुछ मत पूछना। बताएंगी नहीं हमें? नहीं। अच्छा ये बताइए कि वह ज़िंदगी का अंदाज़ कैसा होता है? वो तुम खुद देखोगे। पहले से बताना तुम्हारे ज़हन में न जाने कैसे कैसे वसवसे पैदा कर देगा, और ये मेरा मसलक नहीं है।
جو گفتگو تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو اور جو سوالات تم مجھ سے اس کے بعد کرو گے، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ وہ کیا ہوں گے، لیکن چونکہ ان کا کوئی جواب میرے پاس موجود نہیں، اس لیے میں تمہارے پاس رکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ گومی سیانا اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی چل پڑی۔ ایمر اور ایلما اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سفر جاری تھا اور وہ لوگ اپنی مہم کی کامیابی کے لیے سرگرداں پوری ذہانت اور ذمہ داری کے ساتھ ہر شخص اپنے اپنے فرائض پورے کر رہا تھا، اور اس کے بعد مزید 2 دنوں تک کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں ہوئی جو سنگین نوعیت کی حامل ہوتی۔ ویسے تو صحرا اعظم کا سفر کرنا آسان نہیں تھا اور اپنے اندر نہ جانے کیسے کیسے مراحل رکھتا تھا، لیکن بہرحال وہ ان مرحلوں سے گزر رہے تھے۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنے مشاغل بھی جاری رکھے ہوئے تھا اور اپنے طور پر خوش بھی تھا، خاص طور سے دلوں میں محبت کے جذبات رکھنے والے افراد جو تعداد میں خاصے ہو گئے تھے اپنے لیے پرسکون گوشے تلاش کر لیتے۔ اس وقت بھی عرشی گل کو ٹہلاتی ہوئی آ گئی تھی اور نادر شاہ نے اسے تاک لیا تھا۔ عرشی ایک بڑے پتھر کی آڑ میں بیٹھے نادر شاہ عقب سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہاں اب میں آ گیا ہوں، اس نے کہا، اور عرشی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں آ گئے ہیں آپ؟ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ عرشی نے کہا اور نادر شاہ بیٹھ گیا۔ اس طرف کیوں آئی ہو؟ کیوں ادھر آنا منع ہے؟ کون کہتا ہے منع ہے؟ تو پھر میرا مطلب ہے تمہارے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ ارے کمال کرتے ہو، گل کو ٹہلاتی ہوئی اس طرف آ گئی تھی۔ گل کو ٹہلاتی ہوئی، دوسروں کو ٹہلاتی ہوئی؟ میں پھر تم سے وہی سوال کروں گی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ عورت کے اندر ایک چیز ہمیشہ قائم رہتی ہے اور لوگ اس کی مثالیں دیتے رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ان مثالوں کو سن سن کر ہنستا رہا ہوں۔ کون سی مثال؟ یہی کہ عورت کی ہاں نہ کی شکل میں ہوتی ہے اور نہ ہاں کی شکل میں۔ کیوں عورت پاگل ہوتی ہے کیا؟ اللہ جانے، بس عشق محبت کے معاملے میں اس کا ہمیشہ ایک ہی انداز رہا ہے۔ تم پر اس کے علاوہ اور کوئی بھوت بھی سوار ہوتا ہے؟ بھوتنی؟ بھوتنی؟ نادر شاہ نے کہا اور عرشی سے گھورنے لگی۔ بتاؤں بھی؟ ارے نہیں، بتانے کی کیا ضرورت ہے، بہت سی باتیں ہیں، میں خود سمجھتا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے میں یہاں تنہائی میں اس لیے آئی کہ تم پیچھے آ جاؤ؟ ہاں بالکل، اور یہ خیال نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ منہ دھو رکھیں جناب۔ کیوں؟ اوہو دیکھو کون آ رہا ہے، عرشی نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ آنے والی ریٹو ہاروے تھی۔ مسکراتی ہوئی قریب آئی بولی، سوری بھائی، دیکھو میاں بیوی کو تنہائی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور بچے اس تنہائی کو ختم کرنے میں کبھی کبھی دل چاہتا ہی ہوگا تم لوگوں کو تنہائی نصیب ہو۔ آئیے میڈم ہاروے، ایسی کوئی بات نہیں، عرشی نے کہا۔ جی نہیں، میں آپ کے پاس بیٹھے نہیں بلکہ آپ کو تھوڑی سی تنہائی دینا چاہتی ہوں۔ میں سمجھی نہیں، عرشی بولی، اور ریٹا ہاروے نے گل کو اس سے آغوش میں لے لیا۔ کچھ دیر کے لیے ادھار دے دو، یہ بچی مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ عرشی نے کچھ اعتراض نہیں کیا اور مسکراتی رہی۔ ریٹا ہاروے گل کو لے کر چلی گئی تھی۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں کیسی کیسی نیک عورتیں پڑی ہوئی ہیں۔ دیکھا تم نے کیا خراج ادا کر رہی ہے میں ہمارے احسانات کا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے تمہیں خوب ماروں۔ ارے شادی سے پہلے، نادر شاہ نے کہا اور عرشی ہنس پڑی۔ نادر شاہ، تم بہت عجیب آدمی ہو۔ یہ عجیب کا دوسرا رنگ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، عرشی منہ پھلا کر بولی۔ میں تو ہنستا ہوں کہ سرحدات اللہ پر مذاق مت اڑانا میری ڈیڈی کا۔ ارے کون مذاق اڑا رہا ہے؟ تو جانتی ہوں میری کس حیثیت کے حامل ہے، یعنی کمال ہے، سارا احسان تو انہی کا ہے۔ نہ وہ تمہارے باپ بنتے اور نہ تم میرے سامنے ہوتی، ورنہ میں تم سے عشق و محبت کی باتیں کر رہا ہوتا۔ یہ پتھر اٹھا کر ماروں گی اگر کوئی فضول بات تم نے اپنے منہ سے نکالی۔ آنکھوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نادر شاہ نے پوچھا اور ایک بار پھر انہیں خاموش ہونا پڑا۔ پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نادر شاہ دانت پیس کر بولا، میرا خیال ہے گل کو لے کر واپس آ گئی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تھوڑا سا وقت سے دینا چاہیے تھا، یا پھر یہ عورت بار بار ہمارے ارد چکرا کر ہماری باتیں سننا چاہتی ہے؟ نہیں، بہت شریف عورت ہے، عرشی نے کہا، اور وہ لوگ تھوڑے سے آڑ میں ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ لیکن پھر جو کچھ انہوں دیکھے سے دیکھ کر ان کی آنکھیں دلچسپی سے پھیل گئی۔ آنے والے علاشا اور فیروز تھے جو دبے قدم اس سمت آ رہے تھے۔ ویری گڈ ویری گڈ، یہ حضرات اماں دیکھ رہی ہو؟ عرشی بی بی، ان کے آنے کا انداز، یہ نوجوان ویسے اچھی شکل و صورت کا مالک ہے، لیکن یہ جنگلی پھول اس کے چکر میں کیسے پڑ گیا؟ خاموش رہو، وہ لوگ ہماری سرگوشی سن لیں گے، عرشی نے کہا، اور نادر شاہ ساکت ہو کر بیٹھ گیا۔ فیروز اور علاشا کوئی ایسی دور دراز کی جگہ تلاش کر رہے تھے، اور پھر یہ بھی اتفاق تھا کہ انہیں یہ اونچی چٹان پسند آئی، اور یہ بھی شکر تھا کہ انہوں نے اس کے عقب میں بسیرا کیا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ یہ چٹان ان دونوں کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اور دونوں جوڑے ایک دوسرے سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ علاشا کی آواز ابھری، یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ کیسے علاشا؟ پتہ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم کسی بات کا اظہار بھی کرتی ہو اور بعد میں کہہ دیتی ہو پتہ نہیں۔ تم برا مانتے ہو میری بات کا؟
تمہاری کسی بات کا میں برا نہیں مان سکتا۔ دیکھو میں تم سے پہلے کہہ چکی ہوں، میں نے اپنے قبیلے اور پہاڑوں کے اس غار کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ وہ سی باتیں میرے دل میں آتی ہیں لیکن میں ان کا مطلب نہیں جانتی، بس دل میں آ جاتی اور سوچتی رہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سوری الاشا۔ نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہی، تم نے بھی کہا تھا نا کہ یہ جگہ مجھے پسند کیوں آئی، تو سچ مانو میں اس کا جواب نہیں دے سکتی، بس یہاں کی خاموشی مجھے اچھی لگی ہے۔ جواب میں دوں الاشا؟ میرے دل کی باتوں کا جواب تم کیسے دے سکتے ہو؟ اگر تمہارے دل کی باتوں کا جواب نہ دے سکتا تو تم سے محبت کا دعویٰ کیسے کرتا؟ تو کیا جب لوگ محبت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی دل کی باتیں جان لیتے ہیں؟ الاشا نے پوچھا۔ تو اور کیا، دل ہی تو کہتا ہے کہ کس کے دل میں کس کے لیے کتنا پیار ہے۔ سچ؟ الاشا حیرت سے بولی۔ ہاں، اور کیونکہ تم دنیا کے اس بارے میں نہیں جانتی اس لیے جو کچھ میں تمہیں بتاؤں وہ تم اپنے ذہن میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، الاشا نے کہا۔ عرشی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ نادر شاہ ایسی حرکات کر رہا تھا، اسے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اسے ہنسانے سے باز رہے، ہنسی نکل گئی تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ اور نادر شاہ نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ پھر اس کی آواز ابھری۔ الاشا تم جانتی ہو محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ جتنا تم نے بتایا تھا بس اتنا ہی جانتی ہوں۔ کیوں، اس سلسلے میں تمہارا دل کچھ نہیں کہتا؟ کیا دل بولتا ہے؟ ہاں، خاموشی کی زبان۔ پلیز میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا استاد بن جاتا ہوں، تو پھر بن جاؤ، مجھے بتاتے رہا کرو، الاشا نے کہا۔ تنہائی محبت کرنے والوں کے لیے سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، جب میں کسی بات کو یاد رکھنا چاہتی ہوں نا تو پھر مجھے یاد رہتی ہے۔ ویری گڈ، تم ایک اچھی طالب علم ہو، شکریہ۔ الاشا جب سے میرے تمہارے دل میں محبت کا آغاز ہوا ہے تم نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس کی ہیں؟ غور کر لوں؟ الاشا بولے۔ چند لمحات کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا کوئی خاص نہیں، بس یہ کہ پہلے جب میں رات کو کھانا کھانے کے بعد آنکھیں بند کرتی تھی تو مجھے فوراً نیند آ جاتی تھی۔ اب ایسا ہوتا کہ میں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں۔ کیا؟ روز کی آواز میں دلچسپی تھی۔ وہ باتیں جو تم مجھ سے کہتے ہو، مثلاً تمہاری دنیا، تم کہتے ہو وہاں بہت بڑے بڑے اور اونچے اونچے گھر ہوتے ہیں اور جھونپڑیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں وہ گھر کیسے ہوتے ہوں گے۔ بے حد خوبصورت الاشا، اتنے اچھے کہ دیکھو تو بس حیران رہ جاؤ۔ وہاں بہت سے اچھے لوگ رہتے ہیں، سب ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے۔ ہاں کیوں نہیں، اور کیا وہاں جنگیں ہوتی ہیں گھروں میں؟ ہاں، میرا مطلب ہے کہ ڈاکو آتے ہیں اور وہاں بستیاں جلا دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔ تب تو وہ جگہ بہت اچھی ہوگی۔ تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ ہاں چلوں گی، لیکن گمی سیانوں کو ساتھ لے کر چلیں گے ہم۔ اگر گمی سینا جانا چاہے گی تو میں اسے منع نہیں کروں گی، وہ جائے گی ہمارے ساتھ۔ مجھے بہت چاہتی ہے، کہ مجھ سے بھی زیادہ۔ ابھی تمہارے بارے میں جتنی معلومات نہیں ہوئی تو پھر جان لو الاشا کہ اس دنیا میں تم مجھ سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا۔ کہ تم میری پرورش کرو گے جس طرح گمی سینا نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر پالا ہے۔ تم سینے کی بات کرتی ہو، میں تم اپنے وجود میں اتار لوں گا۔ اتار لو گے؟ ہاں الاشا، مگر کیسے؟ میری سمجھ میں طریقہ نہیں آتا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ سنا کہ وقت سے پہلے اگر کوئی کسی کو اپنے تصور کی بھیڑ چلا لے تو وہ شرافت اور انسانیت نہیں ہوتی۔ دیکھو الاشا، میں کب سے زندہ ہوں، نہ جانے کب سے میں اپنے ماحول میں وقت گزار رہا ہوں۔ اچھا آدمی نہیں تھا الاشا، میں نے بہت برائیاں کی ہیں اپنی زندگی میں، جو ان کی زندگی تھی میری، اور مجرمانہ ذہنیت کے تحت میں یہاں تک آیا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ وقت کبھی میرے اندر شرافت کا کوئی لمحہ بیدار کر دے گا۔ لیکن الاشا، اب جب تم میرے سامنے آئی ہو تو میں نے اپنا جائزہ لیا ہے۔ میں ایک بار پھر اپنی زندگی کی کتاب کھولی ہے، ماضی کی کتاب، اور اس کتاب کو پڑھا ہے میں نے۔ مجھے خود احساس ہوا ہے کہ میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، بہت بری شخصیت رہی ہے میری۔ لیکن الاشا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھا آدمی بنوں تمہارے لیے، اور الاشا تم میری زندگی میں شامل ہو گئی تو یقین کرو میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا۔ اگر نہ ہوئی تو شاید برائیاں میرے اندر زیادہ طاقتور ہو کر ابھرے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ اس وقت تم جو گفتگو کر رہی ہو الاشا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اس پیار کی تکمیل کر لوں جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے، لیکن تم معصوم ہو، کچھ نہیں سمجھو گی، کچھ نہیں جانو گی۔ میرے ضمیر پر خود ہی بہت سے داغ لگ جائیں گے۔ میں اب اپنے ضمیر کو داغدار نہیں کرنا چاہتا الاشا، میں تمہیں سچے دل سے چاہتا ہوں، اور سچائیوں کا تقاضا یہی ہے کہ تمہیں جائز مقام دوں جو تمہارا حق ہے۔ محبت میں بھی اگر فریب سے کام لیا جائے تو پھر اس محبت کو سچا نہیں کہا جا سکتا۔ توبہ توبہ توبہ۔ الاشا نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے اور بولی، قسم لے لو مجھ سے، ایک لفظ جو میری سمجھ میں آیا ہو توبہ ہے۔ فیروز نے اس انداز میں کہا کہ عرشی کے حلق سے کہکا آزاد ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ منہ سے ہٹ گئے تھے اور ایک دم ہنسی کو پھندا لگ گیا تھا۔
نادر شاہ اچھل پڑا اور اس کے ساتھ ہی چٹان کے عقب سے بھی آوازیں سنائی دی تھیں۔ پھر فیروز اور علیشہ حیران سے ان کے سامنے پہنچ گئے۔ نادر شاہ نے فوراً صورتحال کو سنبھالا اور فیروز کو دیکھ کر بولا، ہیلو۔ فیروز مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، کیا دیکھ رہے پیارے بھائی؟ ہم دونوں سند یافتہ میاں بیوی ہیں، بلکہ بچہ یافتہ ہیں، تم لوگوں کو معلوم ہے۔ فیروز کے چہرے پر شرمندگی کے آثار پھیل گئے۔ اس نے کہا، نہیں وہ بس ایسے ہی۔ آپ لوگ کب سے یہاں بیٹھے ہیں؟ اماں، کیا پولیس میں نوکری کرتے رہے ہو؟ نادر شاہ نے کہا، نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، وہ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خاموش۔ پھر وہی، بھائی سردار خان، میں کسی بری ارادے کی وجہ سے نہیں پوچھ رہا، بس ایسے ہی۔ اصل میں ہم لوگوں کو تمہاری آواز سنائی نہیں دی۔ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ اوہو علیشہ، سردار خان نے کہا، بس یوں ہی ٹہلتے اس طرف آئے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہاں چہل قدمی سے کسی نے منع نہیں کیا ہے کسی کو، ٹہلو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اصل میں یار کیا کہوں، فیروز نے عجیب سے لہجے میں کہا، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے؟ نادر شاہ نے رازداری سے سوال کیا اور عرشی پھر ہنس پڑی۔ فیروز چونک کر اسے دیکھنے لگا، آپ کیوں ہنسی شمسا؟ نادر تھوڑی دیر پہلے بھی ہنسی تھی، عرشی نے کہا اور پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ فیروز خجل لہجے میں بولا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ کہاں، ہم تو تمہارے نزدیک تک نہیں آئے۔ نہیں سن لی آپ نے بس، فیروز نے کہا۔ ارے بھائی کیوں جھگڑا مول لے رہے ہو؟ کون جھگڑا مول لے رہا ہے؟ میں تو بس شرمندہ ہو رہا ہوں۔ اچھا دیکھا شمسا کیسے شرمندہ ہوا جاتا ہے؟ تم ہمیشہ مجھے کہتی ہو کہ شرم کرو، اب دیکھو شرم کرنا کوئی خاص کام نہیں، فیروز صاحب کر رہے ہیں۔ سردار خان تم بہت شاندار آدمی ہو، میں دل سے تمہاری عزت کرتا ہوں، یار میری مدد کرو۔ شمسا جی آپ بھی میرے لیے کچھ کیجئے۔ بتائیے کیا کروں آپ کے لیے؟ جب سب کچھ پتہ چل چکا ہے آپ کو، اب زیادہ بننے کی کوشش مت کیجئے۔ بھائی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، پہلے ہمیں پتہ چلواؤ۔ بیٹھ جاؤ، یہ جگہ محبت کرنے والوں کے لیے نہایت کارآمد ہے۔ بیٹھو علیشہ، فیروز نے کہا اور علیشہ بیٹھ گئی۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی، بالکل کسی جنگلی ہرن کی مانند۔ فیروز نے کہا، آپ لوگوں کو قسم اپنی بچی کی، سچ بتائیے آپ نے ہماری باتیں سن لی تھی؟ یار یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی، آخر ہماری ہونے والی بچی ہمارے لیے کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ نادر شاہ نے عرشی سے کہا اور عرشی ہنستے ہنستے اٹھ گئی۔ پھر بولی، جی ہاں بات تو واقعی مشکل ہو گئی، کہیے میں کوئی انکشاف کروں؟ کیسا انکشاف؟ نادر شاہ بوکھلا کر بولا، آپ جو بہت زیادہ چہک رہے ہیں نا اس کے جواب میں، مجھے بھی چہکنا چاہیے۔ چھوڑو اس مسئلہ ان لوگوں کا ہے، ہم اپنی باتیں کہاں لے بیٹھے۔ نادر شاہ بوکھلا کر بولا۔ فیروز دونوں کی صورت دیکھ رہا تھا، پچھلے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، باخدا تم لوگوں کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اماں فیروز بھائی سیدھا عشق کرو، ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، دلی دور پڑی ہوئی ہے، وقت خود فیصلے کرے گا، ویسے مشغلے جاری رکھو، کوئی حرج نہیں۔ سردار خان یہ لڑکی واقعی مجھے بہت پسند آئی ہے اور میں کسی وقت تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا، جتنا اسے بتایا ہے اس سے زیادہ بتاؤ گے۔ اب یہ بھی نہیں کہو گے کہ تم نے سب کچھ سن لیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے سن لیا ہے تو پھر مجھے مشورہ دو۔ میں کوئی تجربہ کار عاشق نہیں ہوں، اگر ہوتا تو اپنا کام نہ بن چکا ہوتا اب تک۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ تم اس سے اپنا سلسلہ جاری رکھو، لڑکی تمہاری جانب متوجہ نظر آتی ہے، باقی مسئلہ رہے گا گومی سیانہ کا، تو وہ بیچاری اسے کب تک سنبھال سکے گی، لیکن اس وقت تک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو جب تک ہماری مہم ختم نہ ہو جائے، گویا باقی سلسلہ جاری رکھوں۔ میرا خیال ہے گومی سیانہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آؤ علیشہ، ہم بھلا ان تجربہ کار لوگوں کے درمیان کہاں رہ سکتے ہیں، کوئی اور جگہ تلاش کریں۔ علیشہ خاموشی سے اٹھ گئی تھی اور فیروز اسے لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ عرشی پھر ہنسنے لگی اور نادر شاہ سے گھورنے لگا، نہ جانے کیسی رومانی گفتگو سننے کو ملتی، تمہاری ہنسی نے کھانا خراب کر دیا ہے۔ یار نادر شاہ ایک بار تو عشق کرنے والے سارے کے سارے بیوقوف ہو جاتے ہیں، عقل مندی کی کوئی بات ان کی زبان سے کبھی نہیں نکلتی۔ ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ وسیع ہے، نادر شاہ نے منہ بنا کر کہا اور عرشی مسلسل کہکے لگاتی رہی۔ ادھر دیکھیں آپ کے والد صاحب بھی آ رہے ہیں، نادر شاہ نے کہا اور عرشی کے کہکوں کو بریک لگ گئی۔ کہاں؟ وہ پیچھے۔ ارے باپ رے اب کیا ہوگا؟ کیوں خیریت؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دنیا کو علم نہیں ہے لیکن ڈیڈی تو سب کچھ جان چکے ہیں، آئیے پھر اٹھیں، یہاں سے سارا کھیل تو خراب ہو گیا ہے۔ دونوں کھڑے ہو گئے، عرشی نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور پھر ادھر دیکھنے لگی، پھر بولی، کہاں ہے ڈیڈی؟ وہاں دوسروں کے ساتھ، آئیے، نادر شاہ نے کہا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔